الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وقال تعالی رسلا مبشرین ومنذرین لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل صدق اللہ مولانا العلی العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا۔ محترم حضرات، برادران اسلام، آپ نے اس کے پہلے بھی سنا اور آج بھی ماشاءاللہ بہت قیمتی باتیں سنی ہیں۔ ایک ہے بات سننا اور ایک ہے اس کا سمجھنا اور دل میں اترنا اور اس کی قدر دل میں پیدا ہو جانا۔ یہی اذان ہم سنتے ہیں، ہم پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ یہی اذان ہمارے اسلاف سنتے تھے تو کانپ جاتے تھے، کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، رنگ بدل جاتا تھا کہ بڑے مالک کی پکار، بڑے مالک کا فرمان جاری ہو گیا ہے، بڑے مالک کا فرمان جاری ہو گیا ہے۔ تو دنیا وہی ہے، کائنات وہی ہے، نظام وہی ہے، خدا اور رسول وہی ہے، اگر کہیں فرق آیا ہے تو ہمارے ماننے میں آیا ہے۔ اسی کو ٹھیک کر لینے کی ضرورت ہے، اسی کو ٹھیک کر لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھگوتی پور والے ایک شعر بہت سناتے تھے، بہت مچل کے۔ مہے تاباں تو کرنے ڈالتا ہے ذرے ذرے پر، چمک جاتا ہے جس میں نور استعداد ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چاند کی روشنی تو سب کے لیے ہے، لیکن جہاں پہلے سے طبیعت روشن ہے، جہاں پہلے سے صفائی ہے، وہاں چمک آ جاتی ہے، اور جہاں صفائی نہیں ہے وہاں چمک نہیں آتی۔ بلب جل رہا ہے تو اس دری میں عکس نہیں آ رہا ہے، شیشے میں اس کا عکس آ رہا ہے۔ تو بلب تو وہی ہے، دری کے لیے بھی شیشے کے لیے بھی، لیکن شیشے کے اندر اس کی روشنی اخذ کرنے کی، کیچ کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کی طرف سے فیضانات، انوار کی بارش ہمیشہ، ہر آن، ہر لمحہ ہو رہی ہے۔ اب کون اپنا دامن پھیلا لیتا ہے اور کون اپنی سچی طلب اور اللہ کی بارگاہ میں سچی فریاد پیش کرتا ہے، بس صرف اس کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں، رحمت کے خزانے، فضل و کرم کے خزانے، رزق کے خزانے، جود و کرم کے خزانے اللہ کے لامحدود ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ید اللہ ملآ، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، کبھی اللہ کا ہاتھ خالی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہودی بدبخت، ان کی کمینگی، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ اتنے گستاخ اور کمینے اور بد فطرت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی سے باز نہیں آتے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں، بدھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم، اللہ تعالیٰ کو جلال آیا، اللہ نے کہا ان بدبختوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور اپنی کفریہ باتوں کی وجہ سے یہ ملعون ہیں، اپنی کفریہ باتوں کی وجہ سے ملعون ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ لہذا بھائیوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ فضل و کرم کی بارش ہو رہی ہے، بس کون اپنے آپ کو کتنا تیار کرتا ہے۔ آج صبح کو ہم لوگوں کے شیخ مفتی احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم نے 2 منٹ ایسی کچھ باتیں سنائیں۔ انہوں نے قرآن پاک سے حوالہ دے کے فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار آپ نے اس چیز کو، یعنی اپنی مخلوق کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ جب ایک ایمان والا کائنات پہ غور کرتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر کا ایمان اور یقین اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمت پر جو اس کی نگاہ ہے، اس کی آواز نکلتی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار آپ نے یہ کائنات بیکار نہیں پیدا کی ہے، ہر چیز کارآمد ہے، نہیں یہ چیز نکمی کوئی قدرت کے کارخانے میں ہے نہیں۔
تو یہاں کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ اور ہم ہزاروں لاکھوں بار سنتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان تمام مخلوقات میں سب سے عظیم ہے، اور انسانوں میں جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے سب سے بڑے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں پر احسان جتایا۔ آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا احسان نہ جتاؤ، نیکی کر دریا میں ڈال۔ ہمارے وہاں منع ہے کہ احسان کر کے نیکی کر کے احسان نہیں جتانا چاہیے۔ اگر کوئی نیکی کر کے احسان جتاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب غارت کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اپنے صدقات کو بیکار نہ کر دو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ اگر آپ نے احسان جتایا تو سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو احسان جتانے کو منع کر رہے ہیں اور خود احسان جتا رہے ہیں۔ لقد من اللہ، واقعی بہت پکی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا، متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت دے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غافل رہ جائیں اور اس کی قدر نہ کر پائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے ایک پیغمبر اللہ نے ان کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر ہماری طرف بھیجا ہے انسانیت کی طرف، وہ اتنی بڑی نعمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ احسان جتا رہے ہیں، تاکہ بندے سمجھیں کہ اگر مالک الملک احسان جتا رہا ہے تو کتنی بڑی نعمت ہوگی، کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ہیں اور ان کا کام بہت بڑا ہے، ان کا کام بہت بڑا ہے، اور ان سے جو جتنا جڑے گا، ان کا کام جو جتنا اپنائے گا، اللہ اس کو بھی اسی طرح بڑا بناتے چلے جائیں گے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ پیغمبر اپنی امت کو، ایمان والوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ لہذا بھائی، ہم اللہ کی آیتوں کا پڑھنا، اس کا سننا، یہ کار نبوت پیغمبر کا کام سمجھیں، نبی کا کام سمجھیں۔ ڈاکٹر صاحب متوجہ کر رہے تھے، مولانا حسان صاحب بھی سنا رہے تھے کہ قرآن کریم کا پڑھنا یہ خالی عبادت نہیں ہے، یہ کار نبوت، پیغمبر کے فرض منصبی، ان کے کام کو آگے بڑھانا ہے، ان کے کام کو آگے بڑھانا، اس کا تسلسل جاری کرنا ہے کہ جو کام وہ کر رہے تھے وہ ہم کر رہے ہیں، ہماری اولادیں کر رہی ہیں، ہماری آبادی میں ہو رہا ہے، اور ہم ایسا سلسلہ بنائے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا، آئندہ ہوگا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے کہ جو زبان اللہ نے اپنے حبیب کو دی تھی وہ زبان ہم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، جو کلمہ اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا وہ کلمہ ہم کو عطا فرمایا ہے، جو نماز معراج میں بلا کر آپ کو عطا فرمائی تھی وہ نماز اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، جو وحی آپ پر نازل ہوتی تھی، وحی الہی اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا، اور اللہ کے کلام کا وزن اتنا کہ آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، آپ کا رنگ بدل جائے، اور اگر اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی دب جاتی تھی، بیٹھنے لگتی تھی، وہ اللہ کا کلام ہماری طرف منتقل ہوا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ جیسے اللہ کے حبیب اللہ کی قدرت کی نشانیاں جس آنکھ سے دیکھتے تھے، اللہ نے وہ آنکھ ہمیں بھی عطا فرمائی کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہم بھی دیکھیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہم بھی دیکھیں۔ لہذا بھائیو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شکل پہ ہم کو بنایا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور حضرت نے ایک بہت عجیب بات ارشاد فرمائی کہ انسان اللہ کی نظر میں اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ اپنی بدعملی اور بے ایمانی اور بدبختی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں جہنم میں نہیں ڈالیں گے، شکل بدل دیں گے۔ یہ شکل اللہ کے محبوب کی ہے۔ 360 اعضاء جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے، ہم کو بھی عطا فرمائے، تو اللہ کے پیارے حبیب کی شکل چونکہ ہم کو ملی ہوئی ہے، خدا نخواستہ اپنی بدبختی کی وجہ سے جہنم میں اگر جانا پڑا، اللہ تعالیٰ یہ شکل بدل دیں گے، یہ شکل بدل دیں گے۔ لہذا بھائیو، اگر ایک انسان نیکیاں کرتا ہے اور اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اللہ کا کلام سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، سیکھنے سکھانے والوں میں شامل ہوتا ہے، یا اپنے وہاں اس کا انتظام کرتا ہے، تو کار نبوت کو آگے بڑھاتا ہے، کار نبوت کو آگے بڑھاتا ہے۔
اور بھائیو جو مان کے چلنا ہے، اطاعت کہتے ہیں مان کے چلنا اور خوشی خوشی ماننا۔ آپ نے کہا بیٹے پانی ہو، تو ایک تو اکڑتے سکڑتے منہ بنا کے لایا، اور آپ نے ابھی پوری آواز نہیں نکالی کہ ایک دوڑتا ہوا آیا، ہاں ابو، اور آپ نے کہا بیٹا پانی لے آؤ، ایک دم جیسے کہ ہم سے ایک کام لے لیے، تو آپ کا دل اس سے خوش ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہتے کام کرو، نہیں، اللہ کا اطاعت مانگتے ہیں کہ خوشی خوشی ہمارا حکم مانو۔ ایمان والے وہی ہیں جو اللہ کا حکم خوشی خوشی مانیں گے انشاءاللہ۔ ہماری ماں بہنیں بھی سنیں کہ انہیں جو حکم پردے کا حکم ہے، یہ نہیں کہ پردے کو بوجھ سمجھیں، پردے کو خوشی خوشی مانیں کہ اللہ اتنے مہربان ہے کہ ہماری عزت کی حفاظت چاہتے ہیں، ہماری آبرو کی حفاظت چاہتے ہیں، گندی نگاہوں سے ہم کو بچانا چاہتے ہیں، بدکاروں کی ہوس سے ہم کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی مہربانی ہے بھائیو۔ شیطان اور اس کی ذریت نے اور شیطانی دماغوں نے آج حق کو ناحق بنا دیا اور ناحق کو حق بنا دیا، خیر کو شر کی شکل میں، رحمت کو عذاب کی شکل میں کہا پردہ قید ہے، جو اللہ کی رحمت کی نشانی ہے ان بدبختوں نے اور ابلیسوں نے کہا اس کو کہا قید ہے۔ اب ایک نوجوان لڑکی سوچتی ہے کہ بھائی ہم اگر بنس ٹھن کے بازار میں نہ گھوم لیں اور لوگ کچھ دیکھ کے تعریف نہ کر دیں تو ہمارے حسن کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ شیطانی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ہمارے محافظ ہیں، حفیظ ہیں، اس لیے وہ ہماری عزت اور آبرو عصمت کی حفاظت چاہتے ہیں، جان مال آبرو کی حفاظت چاہتے ہیں۔ اللہ اتنے کریم ہیں، اللہ اتنے کریم ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم تم کو بیکار نہیں بنا رہے ہیں، تم بڑے قیمتی ہو، بڑے قیمتی ہو، تمہاری جان قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ جان کی حفاظت فرض ہے، اور اگر اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے تم نے جان دے دی تو اللہ کے وہاں شہید ہو گئے، اللہ کے وہاں شہید ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہ جان قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ جان عطا کرنے والے مالک نے اس کی حفاظت فرض قرار دیا، اور وہ بے غیرت اور بزدل ہے اور کمینہ ہے جو اپنے جان کی حفاظت کے لیے انتظام نہ کرے۔ جان کی حفاظت فرض ہے، اگر ایک آدمی جان کی حفاظت نہیں کرتا، بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے اور کچی موت مرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ ایک گنہگار ہے، فرض کو چھوڑ رہا ہے۔ اور اگر اپنی جان کی حفاظت کے لیے جان لڑا دیتا ہے اور جان چلی جاتی ہے تو کیا ہے؟ شہید ہے۔ اور دنیا کا ہر نظام اس کو تسلیم کرتا ہے، دنیا کا ہر نظام اس کو تسلیم کرتا ہے، حق کے دفاع، اپنے بچاؤ کا حق، اپنے بچاؤ کا حق دنیا کا ہر نظام تسلیم کرتا ہے، اور اسلام نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ اور جان کی حفاظت میں اگر جان چلی جائے تو شہادت ہے۔ شہید کا درجہ کیا ہے؟ شہید اتنا اونچا اس کا درجہ ہے، فرماتے ہیں کہ شہید مرتے ہی نہیں، خالی دنیا سے چلے جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، مرتے نہیں، زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، پروردگار کے وہاں ان کو روزی ملتی ہے، بس تم جانتے نہیں کہ وہ کیا کیفیت اس کی ہے، کیا شکل اس کی ہے۔ تو جان کی حفاظت فرض ہے۔ مال فرمایا کہ جو ہم نے تم کو مال دیا ہے، اس سے تم اپنی ستر چھپاتے ہو، اپنی بھوک مٹاتے ہو، اپنے گھر بناتے ہو، اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہو، اپنی آبرو بچاتے ہو، محتاجی سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، ضرورتیں پوری کرتے ہو۔ یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ مال کی حفاظت فرض ہے، اور اگر مال کی حفاظت میں کوئی مار دیا جائے تو اللہ کے وہاں شہید ہے، اللہ کے وہاں شہید ہے۔ اس لیے بھائی بے جا، بے موقع اور ناک کے لیے اور جھوٹی بڑائی کے لیے مال خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان کا بھائی قرار دیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی نعمت کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کی نعمت جس سے اپنی آخرت بناتے، مسجد بناتے، مدرسہ بناتے، غریبوں کا آنسو پوچھ لیتے، اپنے بال بچوں کی ضرورتیں پوری کرتے، اور اگر دنیا سے جاتے تو میراث چھوڑ کے جاتے تاکہ ان کی اولادیں کسی کے سامنے ذلیل نہ ہوتی۔ اس دولت کو برباد کر رہے ہیں،
اللہ کی نافرمانی میں یہ شیطان ہے اور شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ بھائیو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں جان دیا یہ بہت قیمتی، جو مال دیا وہ بہت قیمتی۔ عقل کہتے ہیں عقل کی حفاظت فرض ہے۔ کیوں؟ عقل ہی ہر چیز کا پیمانہ مقرر کرتی ہے، ہر چیز کا پیمانہ مقرر کرتی ہے۔ اس وجہ سے عقل کی حفاظت فرض ہے، اس کی خاطر جسم کی حفاظت بھی فرض ہے۔ جس چیز سے آپ کی صحت برباد ہو اس چیز کا استعمال جائز نہیں ہے، جس چیز سے آپ کی صحت برباد ہو اس چیز کا استعمال درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اچھی عقل اچھے جسم میں ہوتی ہے، جسم کو تندرست رکھنا، ٹھیک ٹھاک رکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ٹھاک رکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، حضرت 80 سال کے ہو گئے، صحت اب اتنی اچھی ہے؟ فرمایا کہ جس چیز نے ایک بار نقصان کر دیا پھر اس کو ہاتھ نہیں لگایا، ایک بار جس چیز نے نقصان کر دیا پھر اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کیوں؟ یہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت فرض ہے، اور اس کو ضائع کرنا گناہ ہے، جرم ہے، گناہ ہے، جرم ہے۔ اور اچھی عقل اچھے بدن میں رہتی ہے۔ آدمی اگر بدن سے معذور ہو گیا، عذاب ہو گیا اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے، گھر باروں سب کے لیے، ہے نہیں؟ اس لیے بھائی صحت کی حفاظت فرض ہے۔ اور فرمایا عقل اور دین اور ایمان، دین اور ایمان کی حفاظت فرض ہے، دین اور ایمان کی حفاظت فرض ہے۔ تو بھائیو، یہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کی حفاظت فرض ہے، اور دین کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنا شہادت ہے، اور شہید کبھی مرتے نہیں ہیں۔ لہذا یہ عزم کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنی جان کی حفاظت کریں گے، مال کی حفاظت کریں گے، عقل کی حفاظت کریں گے، اور دین و ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اور جو آدمی خوددار ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اچھے کام بڑے کام وہی کر پاتا ہے، اچھے کام بڑے کام وہی کر پاتا ہے۔ اور وقت بہت کم رہ گیا، بات جو ہے سمیٹ دوں۔ اللہ کے دین میں جو احکام ہیں، ان احکام سے یا تو آخرت کی نجات جڑی ہوئی ہے، یا دنیا کی بہتری اور دنیا کی سلامتی اور دنیا کا امن جڑا ہوا ہے، دنیا کا امن و امان جڑا ہوا ہے۔ جتنے احکام ہیں ہر جگہ آپ دیکھیں گے سود حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، رشوت حرام ہے، رشوت حرام ہے، ملاوٹ حرام ہے۔ اس سب میں کیا ہے؟ دوسروں کا نقصان ہے۔ ملاوٹ کریں گے گاہک کا نقصان ہے، دھوکہ دیں گے سامنے والے کا نقصان ہے، سود کھائیں گے تو غریب کی کھال نوچ لیں گے اور اس کا خون پی لیں گے۔ جو اپنی ضرورت کے لیے آج جس کے پاس 1000 نہیں ہے اور آپ نے 6 مہینے میں اس کو بڑھا کر کے 1.5 بنا دیا، تو اس کے پاس تو پہلے سے نہیں ہے، اور اب اس نے مجبوری کے لیے اگر لیا ہے اور آپ تو اس کا خون پی رہے ہیں۔ سود ایک کا لاکھوں کے لیے مر کے مفاجات۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک مہاجن جو سود خور ہوتا ہے لاکھوں کی موت کا سودا کرتا ہے۔ بہرحال اسلام نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان میں کیا ہے؟ انسانوں کی بھلائی مد نظر ہے، انسانوں کی بہتری مد نظر ہے، انسانوں پر رحم چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں استقیموا، حق پر قائم رہو، دین پر قائم رہو، کلمے پر قائم رہو، ولن توصوا، اور پورے دین کو مکمل تو سمیٹ نہیں سکتے لیکن جتنا بس میں ہے اتنا کرو، اتنا کرو، اور اپنے آپ کو بنانے اور پاک کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔ ولا یحافظ علی الوضوء الا مومن،